وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ڈاکٹر اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ جس کو دیکھو معدے کی بیماریوں میں بیچارہ، پھر معدہ بیمار ہوتا ہے تو خالی اکیلا نہیں ہوتا، یہ امام ہے، سمجھو کہ سارے بدن کا، تو یہ مطلب اس سے تقریباً 80% امراض جو ہے نا یہ زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں۔ ہارٹ کے جتنی بیماریاں عام طور پہ یہ اس کا تعلق معدے سے شامل ہے، ٹرائیگلیسرائڈس وغیرہ کھانے پینا، یورک ایسڈ، ایون شوگر سانس لینے سے ہوا میں نہیں جاتا، سالڈ غذا سے جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو شوگر ہے ہمارے یہاں پاکستان کا تو سنا ہے ہر دوسرا یا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے۔ اب سب کو پتہ نہیں ہوتا لیکن بہرحال اندر پل رہا ہوتا ہے۔ یوں معدہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے، ہضم نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ لوگ عام طور پر شکایت کرتے ہیں۔ تو یہ کھانے پینے کی بے اعتدالیاں، بے احتیاطیاں، پھر کھانا نہ آنا، یعنی وہ چبا کر نہ کھانا اچھی طرح، ویسے ہی بڑا نوالا لے کر دھکا مار کے لڑکا دینا، یہ بھی، پھر بہرحال یہ کہ ناموافق غذائیں کھانے، زیادہ کھانے اور طریقے سے نہ کھانے کی وجہ سے یہ تقریباً بیماریوں میں آدمی گھرتا ہے، اور گرے ہوئے بہت سارے لوگ گرے ہوئے ہیں۔ سردیوں کے آئٹم کو جی چاہتا ہے یہ کھا لوں وہ کھا لوں، گرمیوں کے آئٹم تو آئس کریم تو فلاں کولا تو اس طرح کی چیزیں جو ڈرنکس اور فلاں تو آدمی ڈالتا رہتا ہے۔ رمضان شریف میں بھی آئٹم کھاتے ہیں، ہم لوگ کون سی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو کھانے پینے کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ مزہ آئے گا اور خوب مطلب رونقیں ہوں گی اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا، عید کا انتظار ہے کہ میلے لگیں گے، ادھر تفریح ہوگی ادھر تفریح ہوگی، یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں نیک بندوں میں سے کرے۔ ناظرین یہاں آپ کو ساؤتھ افریقہ سے خبر دیں، جہاں 14 جنوری 2026 کو جامع مسجد فیضان جیلان پیریٹوریا میں ہونے والے میٹ اپ میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے معاشرتی برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ دینی کاموں کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا ساؤتھ افریقہ کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ 11 جنوری 2026 کو جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ پہنچنے پر نگران شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے سفر کے حوالے سے بتایا۔ کروڑوں کرم میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ پہنچ چکا ہوں۔ 27 شب معراج کا اجتماع انشاءاللہ فیضان مدینہ جوہانسبرگ میں کرنے کی نیت ہے۔ انشاءاللہ اور بھی یہاں جدول ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے، نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر کیپٹل سٹی پریٹوریا کے علاقے ایلڈورین میں دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان جیلان میں 14 جنوری 2026 کو میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ کیوں کسی کے پیچھے پڑ کر ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، اپنا چین برباد کر رہے ہیں، اپنا سکون برباد کر رہے ہیں۔ Be positive, only message is that. Be positive، اتنا بڑا سولوشن ہے یہ ہماری سوسائٹی کا، اور جو پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے بغیر ٹیبلٹ کے سونا چاہتا ہے، اگر آپ کو سونا ہے without use any tablet, any medicine، صرف پازیٹیو ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو نیند نہ آ رہے مجھے کہیے گا۔ نگران شورا کے بیان کا مبلغ دعوت اسلامی نے انگلش زبان میں خلاصہ بھی بتایا۔ نیز دوران بیان نگران شورا نے معاشرتی برائیوں اور گھریلو لڑائی جھگڑوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ میٹ اپ کے دوران نگران شورا نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنے، مسلمان بھائیوں سے عفو و درگزر کرنے، معافی مانگنے اور معاف کرنے کی عادت اپنانے کی ترغیب دلائی، اور دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور نیکی کی دعوت دینے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر نگران شورا نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی، جبکہ میٹ اپ کے بعد شرکاء عاشقان رسول کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔
آپ کو بتائیں 16 جنوری 2026 جمعۃ المبارک کو ہونے جا رہا ہے سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈوالہ یار میں اجتماع شب معراج، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سنت و بھرا بیان کریں گے، جبکہ فارغ التحصیل طلباء کرام کی دستار فضیلت بھی کی جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈوالہ یار کی برکت کالونی کے گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کے تحت 16 جنوری 2026 بروز جمعۃ المبارک شب معراج کے موقع پر دستار فضیلت و تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سنت و بھرا بیان کریں گے۔ اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ نگران ڈسٹرکٹ مشاورت ٹنڈوالہ یار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ گراؤنڈ کا وزٹ کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے انہوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، الحمدللہ شہر کے اندر تیاریوں کا سلسلہ ہے، پینا فلیکس وغیرہ لگ رہے ہیں، چوک درس کا سلسلہ چل رہا ہے، مسجد درس اور فردن دعوت کا سلسلہ ہے۔ دوسری جانب مقامی عاشقان رسول اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں نے مختلف دکانوں مارکیٹوں میں شخصیات سے ملاقاتیں کی اور انہیں دعوت نامے پیش کیے، خود بھی شرکت کرنے اور اپنے رفقا کو بھی اس میں شرکت کی ترغیب دلانے کا ذہن دیا۔ نگران شہر مشاورت نے ٹنڈوالہ یار پریس کلب میں بھی عہدیداران اور صحافیوں کو اس ایونٹ کے حوالے سے بتایا اور انہیں دعوت نامے پیش کیے، جس پر عاشقان رسول نے شرکت کی نیت کی اور اس کے علاوہ اجتماع کی تشہیر کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر پینا فلیکس بھی آویزاں کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاحی اعمال کے تحت 11 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ ڈسکا پنجاب پاکستان میں سحری و تہجد اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ سحری اجتماع میں صلاۃ التوبہ تہجد کی نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اسلامی بھائیوں نے نفل روزہ رکھا، دیگر دینی کاموں کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر ڈسکا کے پسرو روڈ پر قائم فیضان مدینہ میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 11 جنوری 2026 کو سحری اور تہجد اجتماع ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری نے خصوصی شرکت کی، جبکہ شعبہ اصلاح اعمال کے علاوہ دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران، طلبہ کرام اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں بتائیں، امیر علیہ سنت کے عطا کردہ 72 نیک اعمال کا تعارف پیش کیا اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے دعا کروائی، جس کے بعد عاشقان رسول کو سحری اجتماع کا بقیہ جدول بیان کیا گیا اور پھر بعد جماعت صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کرنے کے بعد وہیں مسجد میں رات آرام کیا گیا۔ وقت مناسب پر عاشقان رسول کو نماز تہجد کے لیے بیدار کیا گیا۔ رکن شورا نے تہجد کی جماعت کروائی، جس کے بعد عاشقان رسول نے ماہ رجب کے نفل روزوں کی سحری کی۔ تلاوت قرآن پاک کا حلقہ بھی لگایا گیا۔ مقام عاشقان رسول کو نماز فجر کے لیے جگایا گیا۔ نماز فجر کے بعد حاجی محمد اظہر اتاری نے تفسیر سنانے کا حلقہ لگایا، پھر فیضان سنت سے 4 صفحات پڑھ کر سنائے گئے۔ شجرہ شریف کے اوراد و وظائف اور منظوم شجرہ شریف پڑھا گیا۔ عاشقان رسول نے اشراق و چاش کے نوافل کی ادائیگی کی، آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ الحمدللہ ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے شیر شاہ ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے تحت تعمیر ہونے والی ایک اور مسجد فیضان میلاد احمد حسن کا افتتاح کر دیا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مسجد میں پہلی نماز جمعہ بھی پڑھائی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت تعمیر ہونے والی مسجد فیضان میلاد احمد حسن کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے مسجد بنانے اور آباد کرنے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی نمازوں کی پابندی کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ بعد ازاں رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے باجماعت نماز جمعہ ادا کروائی اور دعا بھی کروائی۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد، مدارس، اسلامک سینٹرز اور مختلف کاموں کے لیے دینی ادارے قائم رکھنے کا تسلسل رکھے ہوئے ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے ان کاموں میں ساتھ دیجئے۔ دعوت اسلامی کا ایک موٹیو ہے، دعوت اسلامی کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہمیں مساجد کو بنانا بھی ہے، مساجد کو آباد رکھنا بھی ہے۔ 28 دسمبر 2025 کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری کی پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے علاقے رنگ پورہ میں جامعۃ المدینہ سیالکوٹ کے ناظم مولانا رضوان اتاری مدنی کے گھر تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ گجرانوالہ ڈویژن کے ذمہ دار، شعبہ مدنی کورسز کے سٹی ذمہ دار اور شعبے کے دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا نے مولانا رضوان اتاری کی عیادت کی اور انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے دعائے صحت اور دعائے خیر بھی کی۔
مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں یورپی ملک اٹلی سے خبر دیتے چلیں، جہاں مختلف مقامات پر ہونے والی نیکی کی دعوت کے دوران مبلغین دعوت اسلامی نے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی تفصیلات جانتے ہیں اویس ستاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں یورپی ملک اٹلی کے شہروں بولونیا، کارپی اور وچنزا میں الگ الگ مواقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت بزنس کمیونٹی اور مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول کے درمیان میٹ اپ اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، اور اسی دوران انہیں عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی، جس پر ان عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، جبکہ مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ اسی دوران ویچنزا میں مبلغین دعوت اسلامی نے اسپتال میں جا کر ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرتے ہوئے انہیں بیماری پر صبر کرنے کا ذہن دیا اور نیکی کی دعوت بھی پیش کی۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 1 جنوری 2026 کو لاہور میں ایک کورس کا انعقاد ہوا، جس میں عدت اور سوگ کے معاملات پر رہنمائی کی گئی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 1 جنوری 2026 کو لاہور کے نشتر ٹاؤن میں ایک کورس کا انعقاد ہوا، جس میں قرب و جوار سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے عدت اور سوگ کے موضوع پر شرعی تقاضوں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ کورس میں عدت کی اہمیت اور قرآن و حدیث سے اس کے دلائل، بیوہ کی عدت اور اس دوران کی شرعی ہدایات، سوگ کا مفہوم اور اس کی شرعی حدود، اس موقع پر جاری رائج غلط رسومات، عدت میں صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کرنے کی تلقین اور عدت میں عورت کے حقوق اور عزت کا تحفظ وغیرہ موضوعات نمایاں تھے۔ اسلامی بہنوں نے کورس میں شامل موضوعات کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کورس میں شامل ہو کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اسلامی بہنوں نے سیشن میں ملنے والی دینی رہنمائی پر عمل کرنے اور کرانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 15 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا